مقرر کیا۔ پھر یہ پوزیشن آقا کی انبیاء میں قرآن میں بھی اللہ پاک نے اسی طرح واضح فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، ان کے لیے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، یہ مقام خلیل ہے، وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت، زمین اور آسمان کی بادشاہتوں کا نظارہ ہم کراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم کراتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ تھا۔ جب حضور کی باری آئی فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، ابراہیم کو ہم نے کرایا اور مصطفیٰ کو ہم نے خود اس مقام پر فائز کر دیا کہ انہوں نے فرش سے عرش تک اور خدا کی ساری نشانیوں کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے کیا، حتیٰ کہ خود جلوہ خدا بھی اپنی آنکھوں سے کیا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فاعل خود کو کہا، ہم کراتے ہیں۔ ادھر فرمایا مصطفیٰ خود اللہ کی آیتوں کے نظارے کرتا ہے۔ خلیل اور حبیب کے من آنا میں کون ہوں، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ابراہیم خلیل تھے مگر میں خدا کا حبیب ہوں، آدم صفی تھے مگر میں خدا کا حبیب ہوں، موسیٰ نجی تھے مگر میں خدا کا حبیب ہوں۔ تو حبیب کس طرح بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، اطمع والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سورہ شعراء میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ میری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے گا۔ پیغمبر ہے، مقام عبدیت پر التجا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے گا۔ خلیل عرض کرتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں بارگاہ عزتی میں کہ مجھے بولیے معاف فرما دے گا۔ اور الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں حبیب ہوں۔ حبیب کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ادھر فرمایا امید کرتا ہوں کہ رب مجھے معاف فرما دے گا۔ حبیب کے لیے فرمایا محبوب جس جس کے لیے تو کہتا جائے گا معاف کرتا جاؤں گا، کہ قیامت کا دن ہے ہی تیری رضا کے لیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قیامت کے دن تجھے مقام محمود پر بٹھایا جائے گا، اور بخشش میرے محبوب چابیاں بخشش کی تیرے ہاتھ میں ہوں گی، تو جس جس کی سفارش کرتا جائے گا اسی کی بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ خلیل ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، سورہ شعراء، باری تعالیٰ مجھے قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا، قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا۔ وہ التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے شرمسار نہ کرنا۔ ادھر حبیب کے لیے الا وانا حبیب اللہ، میں حبیب ہوں، تو حبیب کے لیے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، سورہ تحریم میں، کہ قیامت کے دن رب وہ ہے جو مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کے غلاموں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا۔ وہ شرمسار نہ کیے جانے کی التجا کرتے ہیں، خدا مصطفیٰ کے صدقے ان کے غلاموں کو بھی شرمسار نہ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ التجا کرتے ہیں، ادھر اعلان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا حسبی اللہ، ابراہیم علیہ السلام میرا اللہ مجھے کافی ہے، اپنی زبان سے عرض کرتے ہیں میرا اللہ، بولیے میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، میں حبیب ہوں۔ اور حبیب کے لیے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے میں کافی ہوں۔ خلیل عرض کرتا ہے مولا مجھے تو کافی ہے، اور حبیب کو لیے مولا فرماتا ہے حبیب تجھے میں کافی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام التجا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، شعراء میں باری تعالیٰ
پچھلی امتوں تک میرا ذکر جاری رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا جو پچھلی نسلیں آئیں گی ان پچھلوں میں میرا ذکر، بولیے میرا ذکر جاری رکھنا۔ خلیل التجا کرتا ہے میرا ذکر جاری رکھنا، اور اب حبیب کی باری آتی ہے، وہ حبیب سے کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب آپ کا ذکر ہم نے خود بلند کر دیا ہے۔ وہ ذکر جاری رکھنے کی التجا کرتے ہیں، ادھر ذکر بلند کرنے کا وہ وظیفہ کرتا ہے، خدا وظیفہ کرتا ہے، آپ کا ذکر ہم نے جاری کر دیا۔ خلیل ابراہیم عرض کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، باری تعالیٰ مجھے اور میری آل کو، مجھے اور میری آل اولاد کو باری تعالیٰ بتوں سے اور آلودگیوں سے پاک کر دینا، بچائے رکھنا، مجھے اور میری آل کو بتوں سے اور آلودگیوں سے بچائے رکھنا۔ خلیل التجا کرتا ہے، ارے دوستو کس مقام پر ہیں آپ اپنا بارگاہ مصطفیٰ سے موازنہ کرتے ہیں اور حضور کو بشریت کے پیمانوں پر تولتے ہیں، اور حضور کو عام انسان کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ خبردار، خدا کی ذات تو ابراہیم سے اوپر، موسیٰ سے اوپر، عیسیٰ سے اوپر، 1,24,000 انبیاء میں سب سے اونچا درجہ 5 نبیوں کا۔ کتنا؟ آقا نے فرمایا، امام حاکم نے روایت کیا اور امام بزار نے روایت کیا، فرمایا سید الانبیاء خمسۃ، کل نبیوں کے سردار 5 ہیں، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کل نبیوں کے سردار بادشاہ 5، فرمایا وَأَنَا سید الخمسہ، اور میں ان 5 کا سردار ہوں۔ اور دلیلیں قرآن سے دے رہا ہوں۔ تو فرق یہ ہے کہ خلیل سیدنا ابراہیم التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے اور میری آل کو آلودگی سے بچائے رکھنا، اور حبیب کے لیے وہ اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ادھر وہ اعلان کرتا ہے میرے حبیب آپ کی پوری آل کو پاک رکھوں گا، طہارت عطا کروں گا، اور انہیں چادر طہارت کے ذریعے ہمیشہ آلودگی سے پاک رکھوں گا۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا مجھے اور میری آل کو پاک کر دینا، ادھر کہتا محبوب قیامت تیری آل کو پاک کر دیا۔ انبیاء کے جرمٹ میں حبیب کا مقام اتنا بلند ہے، حبیب کا مقام اتنا بلند ہے، تو پھر وہ سوال کہ پھر حضور من انت، آپ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آؤ پھر آج رب سے پوچھتے ہیں۔ باری تعالیٰ پھر تو بتا دے، اختتام کرتا ہوں بات، رب سے پوچھتے ہیں میرے حبیب، باری تعالیٰ تو بتا کہ تیرا حبیب کون ہے، کیا ہے؟ رب سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے سن لو، برداشت کر لو گے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تیرا حبیب کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے سن لو پھر غور سے، وہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ فرماتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں۔ کیا؟ وہ فرماتا ہے میں، اب اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا میرا حبیب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کو بھی رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ آقا نے ہر بات کہی، فرمایا ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچا میں ہوں گا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں، لوائے کرم میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں، سب سے پہلا شافع میں ہوں، فخر نہیں، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، فخر نہیں، ساری باتیں فرمائیں اور فخر نہیں۔ اور حضور کی سنت پہ عمل کر کے اب میں کہہ رہا ہوں خدا رؤوف الرحیم اور مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم، اور شرک نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف الرحیم، اور مصطفیٰ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم، ولا شرک، اور شرک نہیں۔
پھر اللہ نے فرمایا انا الحق المبین، قرآن ہے، میں حق ہوں اور مبین ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں حق ہوں، روشن حق ہوں، حق کے مبین ہوں۔ اور سورہ زخرف میں اپنے مصطفیٰ کے لیے فرمایا حتی جاءہم الحق ورسول مبین، تمہارے پاس حق آ گیا اور رسول مبین آ گیا۔ فرمایا میں حق بھی ہوں مبین بھی ہوں، میرا مصطفیٰ حق بھی ہے مبین بھی ہے، ولا شرک، وہ شرک نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بتاؤں کون ہے میرا حبیب؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں، میں زمین و آسمان کا نور ہوں۔ فرمایا میں نور ہوں اور میرا مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور، میرا مصطفیٰ بھی نور ہے، ولا شرک، اور شرک بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ، میں شہید ہوں، اللہ نے فرمایا میں ان اللہ علی کل شیء شہیدا، فرمایا میں شہید ہوں اور میرا مصطفیٰ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں بھی شہید ہوں، مصطفیٰ بھی شہید ہے، اور شرک بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں کریم ہوں، قرآن ہے، اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں اور میرا مصطفیٰ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہ بھی کریم ہے، میں بھی کریم ہوں، اور شرک بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا میں عظیم ہوں، رب عظیم، کیا قرآن فرمایا میں عظیم ہوں اور میرا مصطفیٰ بھی انکا لعلی خلق عظیم، میں بھی عظیم یہ بھی عظیم، اور شرک بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں خبیر ہوں، کیا خبر رکھنے والا، فرمایا میں خبیر ہوں، قرآن مجید میں جا بجا، اور میرا مصطفیٰ بھی خبیر ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تمہیں میرا پوچھنا ہو تو جاؤ اس خبیر سے پوچھا کرو۔ ہائے ہائے، میرا پوچھنا ہو میں کون ہوں اس خبیر سے پوچھا کرو، میرا پوچھنا ہو تو اس خبیر سے پوچھا کرو، اس کا پوچھنا ہو تو اس خبیر سے پوچھا کرو۔ ہائے ہائے، اگر میرا پوچھنا ہو تو وہ خبیر ہے، اس سے پوچھا کرو تمہیں خبر دے گا۔ اگر اس کا پوچھنا ہو کہ وہ کون ہے تو میں خبیر ہوں، میں بتاؤں گا وہ کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں شکور ہوں، کیا فرمایا؟ میں شکور ہوں، اور فرمایا میرا مصطفیٰ بھی شکور۔ آقا نے خود فرمایا انہو کان عبدا شکورا، میں بھی شکور وہ بھی شکور، اور شرک بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَكَ، میں معلم ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میں نے علم دیا اور میرا مصطفیٰ بھی علم دینے والا معلم، وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میں اس کو علم دینے والا ہوں، وہ تمہیں علم دینے والا ہے، میں بھی علم دیتا ہوں وہ بھی علم دیتا ہے، اور شرک نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رب کائنات نے اور جاننا چاہتے ہو آؤ سنو، میں ولی ہوں، میں اور میرا مصطفیٰ بھی ولی ہے، اور جو اس کے قدموں میں آ جائے وہ بھی ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی ولی، اور والمؤمنین، جو کامل مومن وہ بھی ولی، اور شرک پھر بھی نہیں۔ انما دیکھو اشتراک کیا، کیا؟ تو یاد رکھ لو شرک نہیں ہے، اشتراک ہے۔ شرک نہیں ہے، اشتراک ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نے تو اپنا لقب رکھا ہے صرف ولی، اور ولی سے مبالغہ ہوتا ہے اولا، میں ولی ہوں میرا مصطفیٰ اولا ہے، ولیوں کا ولی ہے، شرک پھر بھی نہیں۔ اور جو مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے آگے میں مولا ہوں، نعم المولا و نعم النصیر، فرمایا میں
مولا ہوں، اور فرمایا میرا مصطفیٰ بھی مولا، مصطفیٰ کا علی بھی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا میں مولا ہوں، کوئی شک ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ النبی اولا، اور قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور پھر فرمایا میں عفو ہوں، میں عفو درگزر کرنے والا، عفو والا ہوں، عفو، اور میرا مصطفیٰ بھی عفو۔ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، عفو دے ان کو، معاف کر دے، میں بھی معاف کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی معاف کرتا ہے، شرک پھر بھی نہیں ہے۔ فاعف عنہم واصفح، معاف کر دے، وہ بھی غفور ہے میں بھی غفور ہوں، وہ بھی عفو ہے میں بھی عفو ہوں۔ خذ العفو، اور پھر فرمایا میں ہادی ہوں، کیا؟ میں ہادی ہوں، فرمایا واللہ یہدی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کی شان ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو چاہتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہوں، تو میں ہادی ہوں۔ اور فرمایا پڑھو سورہ شورى، میرا مصطفیٰ بھی ہادی ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، میرے محبوب تو بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، شرک پھر بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں بھی مومن ہوں، میرا مصطفیٰ بھی مومن ہے، مؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ہے کہ نہیں؟ مومن ہوں، اور میرا مصطفیٰ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، مصطفیٰ بھی امان دیتا ہے، ایمان لاتا ہے، امان دیتا ہے۔ پھر اس نے فرمایا میں عزیز ہوں، عزت والا ہوں، کیا؟ اور میرا مصطفیٰ بھی عزت والا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ساری یا خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے، یہ قرآن ہے، عزت ساری یا خدا کے لیے ہے یا بولیے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں رحمت ہوں، میرا مصطفیٰ رحمت ہے، میں رحیم ہوں، میرا مصطفیٰ رحیم ہے، میں مبشر ہوں، میرا مصطفیٰ مبشر ہے، میں نذیر ہوں، میرا مصطفیٰ نذیر ہے۔ الغرض اللہ رب العزت نے فرمایا تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرا مصطفیٰ کیا ہے، جاننا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کیا ہے، تو جان لو کہ مصطفیٰ کی ذات میری صفات کا عکس ہے، میری صفات کا پرتو ہے، میری صفات کا پرتو ہے، میری صفات کا عکس ہے، میری الوہیت کا مظہر ہے، بشان ابدیت، بشان ابدیت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو لوگوں حضور سے جب نسبت پختہ کریں گے تو وہ حضور سے نہیں ہوگی، وہ نسبت اللہ سے ہو جائے گی۔ آقا سے جب بیعت کریں گے، جن صحابہ نے، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے آپ سے نہیں بیعت کی، مجھ سے بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے حضور کی رضا کو اپنی رضا، حضور کی عطا کو اپنی رضا، حضور کی غنا کو اپنی غنا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کی محبت کو اپنی محبت، حضور کی معصیت کو اپنی معصیت، حضور کی اذیت کو اپنی اذیت، حضور کی قربت کو اپنی قربت، حضور کی حرمت کو اپنی حرمت، حضور کے حکم کو اپنا حکم، حضور کی نہی کو اپنی نہی، حضور کے امر کو اپنا امر، حضور کے بیان کو اپنا بیان، حضور کی تبشیر کو اپنی تبشیر، حضور کی تنذیر کو اپنی تنذیر۔ صرف ایک کام نہیں کیا، حضور کو خود نہ اپنے آپ نہیں بنایا، حضور کو مصطفیٰ کو خدا نہیں کہا، اور خدا کو مصطفیٰ نہیں کہا، خود کو خالق مصطفیٰ کو مخلوق رکھا، باقی مخلوق کے لیے سارے حکم عبادت کا چھوڑ کر سارے حکم یکجا کر دیے، سارے حکم یکجا کر دیے۔ اس لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کانفرنس میں جو شان مصطفیٰ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے قلبی اور روحانی تعلق کو جوڑ لیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے جو شخص آخری 2-4 منٹ ہیں بس بڑی توجہ سے سنیں، ہلے نہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق جوڑیں گے یاد رکھ لیں، محمدیت کے ساتھ تعلق، اسی میں احدیت کا تعلق ملتا ہے۔ محمدیت سے احدیت کا سفر ملتا ہے، محمدیت سے احدیت کا دروازہ کھلتا ہے، نسبت محمدی سے خدا کی نسبت ابدیت نصیب ہوتی ہے، فنا فی الرسالت سے فنا فی التوحید کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ جس کو بارگاہ محمدی میں حضوری نصیب ہوتی ہے وہی خدا کے حضوری پاتا ہے۔ اس لیے وہ امیر خسرو نے کیا کہا تھا، نمی دانم چم منزل بود، نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود می مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع میں محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ آقا علیہ السلام بارگاہ کی حضوری اور قربت، یہ اللہ کی بارگاہ کی حضوری ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کسی شخص پر انسانی تاریخ میں اور حضور کی امت میں انوار توحید اور معرف توحید کا دروازہ نہ کھلا ہے، نہ کھل سکتا ہے، نہ کھلے گا جس پر معرفت رسالت محمدی کا دروازہ نہ کھلا ہو۔ جس کے ہاتھ میں غلامی مصطفیٰ کا دامن نہ ہو، اس کے ہاتھ میں کبھی اللہ کی بندگی اور عبدیت کا دامن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں مصطفیٰ کے بغیر جھوٹ ہے۔ آپ اٹھا کے بخاری شریف، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی لذت ہی نہیں چکھی، ایمان کی حلاوت اور ذائقہ ہی نہیں چکھا، جس نے خدا اور رسول سے بڑھ کر کسی سے محبت کی۔ اب جو لفظ ہیں وہ توجہ طلب ہیں، فرمایا احب الیہ مما سواہما، احب الیہ مما سواہما، اس کو کوئی شے دنیا میں زیادہ محبوب ہو، کن سے بڑھ کر؟ حدیث کے لفظ ہیں سواہما، ان دو سے بڑھ کر۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بھائیوں کی بات ہو ہم یوں کہتے ہیں ان دو سے بڑھ کر، فرمایا مما سواہما، آقا نے لفظ یوز کیا ان دو سے بڑھ کر۔ وہ کون دو؟ خدا و مصطفیٰ۔ رب کائنات نے حضور کی محبت کو عین خدا کی محبت کے برابر قرار دیا ہے، مما سواہما، عین برابر قرار دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے برابر اس لیے کہ وہ دراصل مصطفیٰ کی محبت ہی خدا کی محبت ہے، حضور کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ حضور کی، جس طرح حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، حضور کی اتباع کے بغیر اطاعت الہی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس طرح حضور کی محبت اور غلامی کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی تصور اور وجود نہیں ہے۔ لہذا تحریک منہاج القرآن کا ہمیشہ پیغام اس مادی دور میں یہ رہا اور ہے، اور اس کو دھیان سے سن لیں اور دلوں میں جاگزی کر لیں۔ یہ وقت مادیت کا دور ہے، لوگوں کی محبتیں مال دولت دنیا کی طرف کھینچی جا رہی ہیں، کئی لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، وہ خرابی عقیدہ کی وجہ سے محبت مصطفیٰ سے اور ادب مصطفیٰ سے محروم ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ دنیا اور مال و زر کی پرستش کی وجہ سے، حرص اور لالچ دنیا کی وجہ سے مصطفیٰ کے در سے اور دین مصطفیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے لوگوں کہ دوبارہ اپنے دلوں کی نگریوں کو حضور کی اور اللہ کی محبت سے آباد کر لو۔
اپنے تعلق کو حضور علیہ السلام کے تعلق کے ساتھ جوڑ لو۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی عطا کرے اور اس نسبت میں زندہ رکھے، اسی نسبت میں موت ہو، اسی نسبت میں قیامت کے دن ہماری بعثت و شفاعت۔